السلام علیکم. ہم پچھلے اپنے کلاسز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ فنکشنز ڈسکس کر رہے تھے. اسٹیٹ بینک کی اہمیت کا اب آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا زیادہ یہ سپروائز کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. اور اسی طرح سے جب جتنے بھی کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا دوسرے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو نان بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں, سب اسٹیٹ بینک کے پرویو میں آتے ہیں. اسٹیٹ بینک اپنے دھیرے دھیرے الگ الگ ڈپارٹمنٹلائز ایکشنز لیتا ہے. وہ مانیٹر کرتا ہے ان ایکٹیویٹیز کو جو جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور وہ ان کے حساب سے ایسوسیشنز وہ رجسٹر کرتا ہے. لہٰذا یہ ڈپارٹمنٹس کا سلسلہ چل رہا ہے. اسٹیٹ بینک اپنے ڈپارٹمنٹس کے حساب سے ان بینکوں کو مانیٹر کرتا ہے. اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح سے ڈپارٹمنٹلائز کرتا ہے اور مانیٹرنگ کا رول اس کا ابھی جاری ہے. جس طرح سے بھی یہ مانیٹر کر سکتا ہے, کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اسی سلسلے میں اب آپ دیکھیں, ہم نے ذکر کیا کہ یہ فارن ایکسچینج کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ہم نے ذکر کیا کہ اس کا بینک کا سرویلنس بھی ہوتا ہے. ہم نے ذکر کیا کہ جتنے بھی بینکنگ کے فنکشنز ہوتے ہیں ان کو بھی مانیٹر کرتا ہے. اس نے سب ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے, ڈویژنس بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک نے قائم کیا ہے جو ایکسچینج پالیسی ڈویژن کے نام سے ہے. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسچینج پالیسی ڈویژن کیا رول انجام دیتا ہے. ای پی ڈی, میں جس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں, ایکسچینج پالیسی ڈویژن, ون آف دا کور ڈپارٹمنٹس آف دا اسٹیٹ بینک is responsible for the overall stability of the foreign exchange market and is engaged in the process of policy formulation and implementation, which is considered to be something very important. یہ ایکسچینج پالیسی ڈویژن یہی نہیں کہ صرف ایک ڈویژن قائم ہو گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, بلکہ یہ رول پلے کرتا ہے سپرویژن کا, اور بڑا اس کا افیکٹو رول ہوتا ہے کیونکہ اس پہ دار و مدار ہوتا ہے ہمارے ریزروز کا. اب ریزروز میں تو ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یوں دیکھیے کہ ہم ہر طرح سے ریزرو جب ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہم اسٹیبلائز کر جاتے ہیں, ہمارے اسٹرانگ ریزروز ہوتے ہیں, تو ہمیں فوری طور پہ ہمیں کافی کمفرٹ ملتا ہے. ہمارا کمفرٹ لیول زیادہ کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایکسچینج پالیسی ڈویژن کا امپورٹنٹ رول ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں It reviews on continuous basis the existing rules and regulations to facilitate foreign exchange activities in the country. اب یہ کیا ہے, یہ فارن ایکسچینج ایکٹیویٹیز ہمارے ملک میں بہت ضروری ہوتے ہیں. آئے دن اگر آپ ایک صبح اٹھ کے 5 منٹ اگر اپنے آپ لگا دیں مختلف اخبارات میں, تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر ہمارے ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ تجارت ہوتی ہے. کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہوتا ہے, یہاں سے ڈیلیگیشن جا رہا ہوتا ہے, بزنس انویسٹرز باہر کے آ رہے ہوتے ہیں, یہاں سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹریڈ ڈیلیگیشن جاتا ہے, گورنمنٹ کے نمائندے جاتے ہیں, یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹیٹ بینک ہر طرح سے انوالوڈ ہے. وہ جب پالیسیز وغیرہ بنتی ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہر انداز میں اس میں پیش ہوتا ہے, اور ان ایکٹیویٹیز کا ریگولیشن کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایکٹیویٹیز اس وجہ سے ضروری ہیں, جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور کرتا ہی جا رہا ہوں, کہ فیڈرل ریزروز ہمارے بہت اسٹیبل ہونے چاہیے, اور جب تک اسٹرانگ ریزروز نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کچھ آگے کر نہیں سکتے, کیونکہ انہی ریزروز کا دار و مدار ہوتا ہے فارن ریزروز کا, فارن ایکسچینج ریمیٹنس کے اوپر. اب یہ فارن ایکسچینج ریمیٹنسز جو ہیں, یہ جب لوگ باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں یا ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں تو اسی حساب سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے ریزروز کو اسٹرانگ کر دیتی ہیں. مزید ہم اس میں دیکھتے ہیں, فارن ایکسچینج بزنس ان پاکستان از گورنڈ ریگولیٹڈ انڈر فارن ایکسچینج ریگولیشنز ایکٹ 1947. جس وقت ہمارا ملک وجود میں آیا تو اس وقت ہماری بینکنگ ایکٹیویٹیز اپنی انڈیپینڈنٹ اتنی نہیں تھیں. گاہے بگاہے جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑتی گئی, ہمیں احساس ہوتا گیا کہ یہاں ہماری ریگولیشنز کی ضرورت ہے, ان ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرنے کی اس وجہ سے ضرورت ہے کیونکہ اب ہم خود مختار ہیں, ہر معاملے میں جواب دہ ہیں, اور ہمارا جو بھی اگر اقدام ہوگا وہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. لہذا یہ ایکٹ کی شکل دے دی گئی جس کی وجہ سے یہ ریگولیشنز
قائم ہوتے گئے اور پھر اسموتھلی ٹرانزیشن ہوا، مانیٹرنگ ان کی ہوتی رہی، گائیڈنس دی جاتی رہی تاکہ جو بھی فارن ایکسچینج کا مسئلہ ہو وہ اس قطعی رکاوٹ کے بغیر کام کرتا ہو. لہٰذا یہ جو ایکسچینج ریگولیشن ہے اس ضمن میں قطعی امپورٹنٹ ہے. اب یہ ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اسٹرکچر کیا گیا کیونکہ اس کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے، اور یہ ہمارے ملک کا جو زر مبادلہ ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ ہوتا رہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب جیسا وقت بتاتا گیا، ضرورت محسوس ہوتی گئی، اسی حساب سے اس کے اسٹرکچر اس کو کیا گیا. اور یہ اسٹرکچر جو فارن ایکسچینج پالیسی ڈویژن کا ہے وہ اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ ضرورت پڑتی جاتی ہے. انوویشن اور امپرووائزیشن کی کہانی ہے، وہ جب محسوس کیا تو اسی حساب سے ریگولیشنز بنا لیے، وہ جب محسوس کیا تو امینڈمنٹس بھی ہو گئے. لہٰذا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ جو ہے 3 ڈویژنس میں کس طرح سے اسٹرکچر کیا جا رہا ہے. نمبر 1 پالیسی ڈویژن. پالیسی ڈویژن کیا ہے؟ Policy division is responsible primarily for dealing with policy matters in the areas of export-import transactions, issuance of authorized dealers license, foreign exchange exposure limits, foreign currency account scheme, exchange risk cover fee on medium and long-term loans, etc. Exchange Policy Division اس طرح سے اسٹرکچر کیا گیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فارن ایکسچینج ریگولیشنز کو مانیٹر کرے اور پھر اس کے حساب سے اس کی رسک انالیسس کی جا سکے. اس میں ٹریننگ کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس میں ریگولیشنز بھی اس کے حساب سے بن جاتے ہیں، اس کی لمیٹیشنز بھی سامنے آ جاتی ہیں. غرض کہ جتنی بھی ایکسچینج پالیسی ڈویژنز ہیں کا رول ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں کاربن ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ریزرو سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو نیچرلی جب ہمارے ملک کے ریزروز اسٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں تقویت ملتی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنز دوسرے ممالک سے کر سکتے ہیں. اور یہ ٹرانزیکشنز کا رول تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا فارن اکاؤنٹ ہے، جتنا فارن کرنسی ہے، ریلیز تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرنا ہوتا ہے نا. ایک ٹرانزیکشن ہوا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا ریکارڈ مینٹین کرتا ہے اور وہ ڈیبٹ کریڈٹ اس کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. جب یہ ٹرانزیکشن ادھر جاتا ہے تو نیچرلی یا تو ریزروز کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں. لہذا یہ ایکسچینج پالیسی ڈویژن کا ایک رول ہے جس کی وجہ سے اس کی اسٹرکچرنگ اس حساب سے کی گئی ہے کہ یہ پالیسی اننسیٹ کرے. پالیسی ڈویژن اس کا نام دے دیا گیا ہے. اب اس کا دوسرا رول کیا ہے؟ انویسٹمنٹ ڈویژن. یہ انویسٹمنٹ ڈویژن کا رول جو ہے وہ یہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس پالیسی کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ اس کا امپلیمنٹیشن اس وجہ سے مناسب اور ضروری ہوتا ہے کہ آئے دن، جیسے میں پہلے شروع میں بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ ہمارے ٹریڈ ڈیلیگیشنز چاہتے ہیں. بعض رد و قط کے بعد انویسٹمنٹس یہاں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، بعض آسانی سے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو انویسٹمنٹ ڈویژن ہے ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ انویسٹمنٹ ڈویژن جو ہے اس کا اتنا زیادہ امپورٹنس ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ڈویژن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا بہت فرد واحد کی طرح رول پلے کرتا ہے. اور انویسٹمنٹ ڈویژن کا کیا فنکشن ہے؟ دس ڈویژن primarily facilitates implementation and compliance of policy of the government for investments in Pakistan and abroad. And this is carried out by offering feedback on matters of varied natures, reviewing and updating of investment-related policies and activities and operational management. گورنمنٹ کی پالیسیز کا امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہوتا ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز کا امپلیمنٹیشن ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جب انویسٹمنٹ کلائمیٹ اٹریکٹیو ہوگا تو اسی حساب سے ہمارے ریزرو اسٹرانگ ہوں گے. اب جب باہر کے لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے جب یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی بات آپ کیجیے تو وہ ان کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. وہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ، جو سرمایہ ان کا یہاں پہ ہوگا آیا کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں. انہیں ایڈوائزریز ایشو کی جاتی ہیں اور ایڈوائزری کون ایشو کرتا ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان انہیں بتاتا ہے کہ اس ایریا میں آپ کا انویسٹمنٹ ہوگا, یہ گورنمنٹ پالیسی ہے, یہ گورنمنٹ پالیسی اس وجہ سے ہے تاکہ آپ اس میں زیادہ بہتر طریقے سے انویسٹمنٹ کر سکیں اور آپ کا انویسٹمنٹ سیکیورڈ بھی رہے. انویسٹمنٹ سیکیورڈ نہ ہی ہو صرف, بلکہ اس کے میکسیمم ریٹرنس آپ کو مل سکیں. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایڈوائزری دیتا ہے تاکہ انویسٹر جو ہے وہ کانفیڈنٹلی یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے اور اس کو ڈیو ریٹرنس ملے. یہ ڈیو ریٹرنس کا جب کانسیپٹ انویسٹمنٹ کرنے والے کو پتہ چلتا ہے تو وہ پھر آمادہ ہوتا ہے, اور اس وجہ سے یہ جو پوری انویسٹمنٹ ڈویژن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, وہ انشور کرتی ہے کہ ہمارا کنجینیل انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہو سامنے. اور یہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے ملک کا سینٹرل بینک جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اپنا پورا رول پلے کرے. اور یہ جیسا میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ رول اسٹیٹ بینک کا بہت امپورٹنٹ ہے, اپارٹ فرام any other role which the State Bank of Pakistan is engaged in. Naturally, it is the attraction of investment from abroad. It could be an attraction of investment from abroad as well as local. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی انویسٹر بہت دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ لوکل کنڈیشنز کنجینیل اگر اس کی نہ ہوں اور اس کا انویسٹمنٹ سیف نہ ہو تو وہ یہاں کیوں کرے گا. آپ خود ہی دیکھیے, آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنے چلیں, پیسے کی کوئی بات ہو, اگر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہاں آپ کے پیسے سیف نہیں ہیں تو کبھی آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے. لہذا ان آرڈر ٹو انشور دیٹ دی انویسٹمنٹ از سیکیورڈ, investment is diversified, investment is fetching good returns, then they are likely to invest it here. Therefore, the State Bank of Pakistan ensures through the investment division that whatever investment is required as far as our country is concerned, it should be strictly implemented as well. And that is why the entire government policy in this regard is duly implemented. And in order to interpret, in order to streamline, in order to expedite investment, due investment should take place through the investors, and State Bank lends a leading role as far as the investment climate generation is concerned. And unless and until this investment climate is created, don't you expect that the investor would be coming here and investing the money which he has? Naturally, why should he come here to invest money if it is not ensured that his investment is not safe? Therefore, it is through the investment division that the State Bank of Pakistan ensures the investment, the protection of the investment opportunities of the investor, as well as fetching of the maximum returns. Another department, which is the Exchange Policy Division, enunciated, it is the Exchange Companies Division. What this Exchange Companies Division does: policy formulation for establishing exchange companies and ensuring adequate framework for licensing, operating, effective supervision, and monitoring thereof are the prime responsibilities of Exchange Companies Division. These activities are carried out in close coordination with other field offices of the State Bank of Pakistan, BSC, and concerned government functionaries, etc. It also organizes training and development activities for the respective financial institutions and concerned bodies. The role of this structured department is to ensure and to provide maximum training facilities to the personnel who are engaged in. And these are the maximum training activities which has to be provided. In the other departments too, you have learned that the State Bank of Pakistan initiates the training program. Whatever the State Bank of Pakistan is doing, it also keeps on training personnel for it. Because unless and until the training activities are going on in full swing, how can you expect that the true implementation of the policies of the State Bank of Pakistan will be done in the real spirit? It is not possible. Naturally, when any role is to be supervised, due personnel who are trained must be given an adequate opportunity to come up and guide further whatever is happening as far as that commercial bank or through which financial institution these activities are being monitored. اس وجہ سے یہ ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ٹریننگ ہر موقع پر
اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ انشور کرتا ہے that a person or the officer who is dealing with this must be adequately trained, as well as he must be adequately compensated as well at the same time. Therefore, these activities are in close coordination with the field activities as well. فیلڈ ایکٹیویٹیز سے کیا مطلب ہے؟ جو اسٹیٹ بینک کی دوسرے بینکوں کے ساتھ ہیں. اور یہ اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا ایڈیکویٹ امپلیمنٹیشن آف دا پروگرام ممکن نہیں ہے. اور جب یہ ایڈیکویٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا، اب کرتا کون ہے اس کو؟ اب اس کو کرتا ہے جو فیلڈ آفیسرز ہیں. اسٹیٹ بینک کے جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ جاتے ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں جا کے کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں. اب جب وہ کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کہیں کہیں غلطی کرتے ہیں تو یہ اسٹیٹ بینک جو اپنے ریپرزنٹیٹیوز بھیجتا ہے ان کے پاس، جو ایڈیکویٹلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا پراپر امپلیمنٹیشن ہو. جب پراپر امپلیمنٹیشن ہوگا تبھی اس کے بعد اس کا لیٹر اور اسپرٹ میں آگے بات بنے گی. لہذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سب سے پہلے اپنے بندوں کو ٹرین کرتا ہے، اس کے بعد جب ان ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتا ہے دوسری جگہ تو وہاں بھیجتا ہے اور ٹرین کرواتا ہے، تاکہ کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن جہاں یہ پالیسیز اننسیٹ ہوتی ہیں وہ صحیح معنوں میں ان کا امپلیمنٹیشن ہو سکے. اور یہ بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ خود اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ کر سکیں. اور اس کی تو مثال یوں ہی ہے، آپ دیکھیے کوئی گھر میں رکھیں نوکر کو، اگر نوکر کو احساس ہو جائے کہ مالک کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، اسے تو جب جیسے ہم چاہیں گے ویسے ہم بیوقوف بنا دیں گے. لہذا وہ دیٹ سرونٹ ٹیکس دا ماسٹر فار اے رائڈ and does whatever he wishes to in the household, and an absolute mess is being created in the household. But when he feels and is under the impression that as far as the master of the house is concerned, he is well versed, he knows the rules of the game, then naturally he'll think twice before he goes beyond his limitations. So this is also the rule for the State Bank of Pakistan. When State Bank of Pakistan is acting as the master of the household, then simply all the financial institutions and the general bodies which are associated with it will definitely feel, look here, the State Bank of Pakistan really means the business. And when it means business, we have to do it. Otherwise, in case of any deviation or in case of a default, the State Bank of Pakistan would come heavily down upon that institution and would impose general penalties for it, which are of course quite heavy. And those commercial financial institutions would not pay the penalties, they just implement it further to the officers who is defaulting. So naturally, when that officer has to pay the penalty, then of course nobody would like to pay the penalty for the work that he is doing, and during the course of the work, if he is at fault, then naturally it is to be covered up. So everybody is quite alert as far as implementations of the policies and the guidelines which has been doctrinated by the State Bank, and it has to be implemented in the real earnest. جب تک ایسا نہیں ہوتا کوئی پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اس لیے ٹریننگ کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، چاہے وہ فیلڈ آفیسز ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہوں، چاہے وہ کوئی بھی نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہوں، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ امپلیمنٹ کرنا ہے اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کو تو وہ کرنا ہے، وہ کوآرڈینیٹ کرے، وہ چاہے کچھ بھی کرے، اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. So these are considered to be the development purpose activities which the State Bank of Pakistan is generally engaged in, and it is passed on to the further offices which are in line with the State Bank's policies and of course in conformity with the policies of the government as well. تو اسی وجہ سے یہ ایکسچینج پالیسی ڈویژن جو ہے وہ ایک بہت ساؤنڈ ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، اسی کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا مانیٹر کرتا ہے ہمارے ٹرانزیکشنز باہر سے اور لوکل بھی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تھرو ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشنز ڈپارٹمنٹ. Due to major fundamental changes in the scope and orientation of financial systems in 1990 and the subsequent need
to put in place a more prudent regulatory framework to cope with the changing conditions. Prudential regulations were put in place first in 1992. Since then, the prudential regulations have been reviewed many times, and the latest version relates to 3 different sets covering the areas of corporate, SMEs and consumer financing. اب میں پروڈینشیل ریگولیشنس کی بات آپ سے کروں گا. پروڈینشیل ریگولیشنس کیوں ہے؟ اب آپ اگر یہ لفظ کے معنی دیکھیں کسی بھی ڈکشنری میں کہ پروڈینشیل ریگولیشنس ہوتے کیا، یو آر بینگ پروڈنٹ، یو آر بینگ وائز، آپ اور عقل مند ہو رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اپنے ریگولیشنس کے حساب سے آپ کو کیا کرتا ہے اور زیادہ وائز بناتا ہے، عقل مند بناتا ہے، اور اس کے لیے گاہے بگاہے وہ اس میں ترامیم بھی کرتا رہتا ہے. There are certain changes, there are certain amendments which are incorporated as far as these prudential regulations are concerned. چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ہو، چاہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے ہو، چاہے وہ کنزیومر فائنینسنگ کے لیے ہو، ہر سٹیج پر پروڈینشیل ریگولیشنز چاہیے ہوتے ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں تک منہا اور پنہا ہوتی ہیں. جہاں بھی کچھ آپ کرنے چلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ریگولیشن سامنے آ جاتا ہے. کارپوریٹ میں کس کو لینڈنگ کرنی چاہیے، کس کو لینڈنگ نہیں کرنی چاہیے، اس کا رول کیا ہوتا ہے. کہیں کوئی ایسا انویسٹمنٹ نہ ہو جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہو، کہیں کوئی انویسٹمنٹ ایسا نہ ہو جہاں پر ہمارے ملک کو خطرہ ہو، کہیں کوئی انویسٹمنٹ ایسا نہ ہو جس سے کسی انداز میں ہمیں نقصان پہنچے. وہ ہر طرح سے یہ انشور کرتا ہے پروڈینشیل ریگولیشنز کہ جب تک ان لائنز کو آپ فالو کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ کی سیکیورٹی رہے گی. لہٰذا یہ بڑا محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ ہے. اگر آپ نے ایک بار پروڈینشیل ریگولیشنز فالو کر لیا، اس میں جگہ جگہ اس میں ڈیفینیشنز بھی دی ہوئی ہیں، اس میں دیکھا بھی گیا ہے کہ کہاں سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے، پھر کہاں لگتا ہے، اس کے ریٹرنز کیسے آتے ہیں، کس طرح سے اس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے. یہ سارے فنکشنز جو ہیں یہ پروڈینشیل ریگولیشن، اور یہ مینڈیٹری ہے. پروڈینشیل ریگولیشنز کا وائلیشن نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے، آپ انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں، پروڈینشیل ریگولیشنز کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو اتنا ابائڈ بائی کرنا پڑے گا جیسے بالکل ایک وہ قانونی کتاب کی حیثیت ہے. انویسٹمنٹ میں آپ اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. جب آپ انویسٹمنٹ کرنے چلیں گے تو آپ سب سے پہلے پروڈینشیل ریگولیشن سامنے دیکھیں گے. جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں بس پہلی بات آپ کریں گے، ذرا آپ جائیں ان کے پاس اور جا کے کہیں کہ میں نے کارپوریٹ لیول میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے کام بتائیں گے یہ پروڈینشیل ریگولیشن کا وائلیشن نہیں ہو سکتا کسی انداز میں، کیونکہ اگر اس کا وائلیشن ہو، یہی تو کتاب ہے قانون کی، انویسٹمنٹ کی، اسی سے تو ہمارے اندر وزڈم آئی ہے، اسی سے تو ہم پروڈنٹ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم کرنے لگیں. تو اگر جب اس میں وائلیشن ہو جائے، جو آپ کا بیسس ہے، جو آپ کا فاؤنڈیشن ہے، جو آپ کی پرائمری رول جس سے پورا گورن ہو رہا ہے، تو جب تک یہ ہوگا اس وقت تک آپ کیسے کچھ اور کر سکتے ہیں. لہذا in no way it is possible that you can violate the prudential regulations as far as the particular department is concerned. This is not only restricted to the corporate sector but also for the SME, which is known as the small and medium enterprises. Small and medium enterprises جو ہوتا ہے وہ اس کے جو اس طرح کے انٹرپرینیورز ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے رولس اینڈ ریگولیشنز کسی چیز کے آ جاتے ہیں تو کیا آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ہاں ان لائنز کو ہم فالو کریں گے تو اس میں ہماری بہتری ہے، ہمارے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. تو جب یہ پالیسی بن جاتی ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز یہ انشور کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کرنا، اور اس میں صرف یہ ایس ایم ایز کے حوالے سے انٹرپرینیورشپ کا ہی پروٹیکشن نہیں ہے بلکہ یہ انکریج بھی کرتا ہے ان کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کہ اگر کوئی یہ پورے کر دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیویٹ کریں، آپ دے دیں اس کو فائنینسنگ، آپ اسے انکریج کریں کہ جب تک اگر انویسٹمنٹ نہیں ہوگا ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز کیسے کرے گی. وہاں تو رول ہی پوری اکانومی کا انڈسٹری ہے
کسی انداز میں بھی اس کے جب تک کہ پورا امپلیمنٹیشن پروڈینشیل ریگولیشنز کے حوالے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ہر طرح سے پورا کرنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے ایس ایم ایز جب بھی کبھی آتے ہیں میدان میں انویسٹمنٹ کے تو وہ پھر پوری طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اینڈ دس از دا رول آف دی پروڈینشیل ریگولیشن. اس میں چھوٹی سی چیزیں بھی دی ہوتی ہیں. میں پہلے ذکر کیا کہ بورورز کا جو اسٹیک ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, کیپٹل انویسٹمنٹ کتنا ہونا چاہیے, ایکوٹی پارٹیسپیشن کتنا ہونا چاہیے, اس کا جو ریٹرن ہے وہ کس حساب سے ہو, باہر اگر اس کے ڈائریکٹرز اسپانسرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انہیں کس طرح سے کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ اپرووڈ پالیسیز کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ کہیں سرمایہ کاری جو ہے آپ نے یہاں کرنی ہے یہاں نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایس ایم ای کے جو پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں ان میں آپ دیکھیں. اور بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا جب کبھی کوئی سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک کی بات ہو آپ یہ گاسپل ورڈ کی طرح سمجھ لیجئے کہ کہیں کوئی انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتا ان وائلیشن آف دا پروڈینشیل ریگولیشنز. آپ دیکھیں سامنے رکھیں جو پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا. ایسے ہی انفارمیشن کے لیے ابھی نکال کے دیکھیے کہ کیا پروڈینشیل ریگولیشن جو دیے گئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو آپ کسی بھی اسٹیٹ بینک کی سائٹ پہ چلے جائیے, اسٹیٹ بینک کی سائٹ پہ اسے آپ فیڈ کیجئے کہ یہ پروڈینشیل ریگولیشنز کارپوریٹ کے یا ایس ایم ای کے یا کنزیومر فائنانسنگ کے کسی اسے کہیں اور وہ کمپیوٹر سے اور آپ کو وہ فوری طور پہ آپ کو سائٹ کھول دے گا اور اس میں آپ دیکھ لیجئے. کم سے کم ایک جائزہ ایک آپ کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ کیا ہے صورتحال, کس طرح سے یہ پروڈینشیل ریگولیشنز ایکٹ اپون کرتے ہیں. اب اس سے پہلے جب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا تھا یا کارپوریٹ سیکٹر میں تھا یا ایگریکلچر کا رول چل رہا تھا تو یہ کنزیومر فائنینسنگ ہمارے ملک میں انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی. جب یہ کنزیومر سیکٹر کو انہوں نے ہٹ کیا, ٹارگٹ کیا, تو اس کے لیے بھی پروڈینشیل ریگولیشنز بنائے گئے اور وہ پروڈینشیل ریگولیشنز جو ہیں وہ بتا دیے گئے کہ یہ جو کنزیومر فائنینسنگ ہے وہ صرف کلین فائنینسنگ کہی جاتی ہے. اور کلین فائنینسنگ وہ ہوتی ہے جس میں کوئی سیکیورٹی بیک نہ ہو, اور یہ سیکیورٹی بیک نہیں ہوتی کیونکہ کیا ہے آپ کو لون دے دیا گیا, ایک جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے پاس سیکیورٹی کیا ہے, 5 لاکھ اس کو دے دیے جائیں, 5 لاکھ کے بغیر اسے کہہ دیا جائے تم ایسا کرنا ہر مہینے ریٹرن کے لیے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دے دینا. اب بینک نے تو پیسے آپ کو دے دیے, اب وہ دھیرے دھیرے لے رہا ہے آپ سے 3 سال یا 5 سال کے لیے, آپ واپسی کر رہے ہیں, اسی میں بیچ میں آپ کبھی ڈیفالٹ بھی کر جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے کنزیومر فائنانس کے لیے بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جتنے کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے پروڈینشیل ریگولیشنز بھیجے کہ آپ نے اتنی فائنینسنگ کرنی ہے اور اتنی نہیں کرنی, اور ایز اے سیکیورٹی میجر آپ نے اس کے پروٹیکشن کے لیے کرنا کیا کیا ہے, اور اس کے حساب سے کہاں تک آپ کے ریسٹرکشنز ہیں, لمیٹیشنز ہیں, کتنی آپ کتنے اماؤنٹ سے زیادہ آپ فائنانس نہیں کر سکتے, اور جب آپ فائنانس کرتے ہیں تو اس کے ریٹرن میں آپ کیا سیکیورٹیز لیتے ہیں جو آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ سیکیورٹیز چاہیے. یہ کنزیومر فائنانسنگ جو ہے یہ عام پہلے ایسے نہیں ہوا کرتی تھی. زیادہ تر پہلے ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ ایگریکلچر میں فائنانسنگ ہو رہی ہے, انڈسٹری کے حوالے سے فائنانسنگ ہو رہی ہے, یہاں کارپوریٹ میں فائنانسنگ ہو رہی ہے, اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز ہیں ان کو فائنانسنگ ہو رہی ہے. لیکن یہ کنزیومر کا جو سیگمنٹ ہے اس کو چھوڑا ہوا تھا. اب جب کنزیومر کے لیے کیا تو اٹ واز ایکسپیڈینٹ اپان دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیٹ ایٹ لیسٹ دا پروڈینشیل ریگولیشنز ایز فار ایز دا کنزیومر جنرل پبلک از کنسرن اٹ ہیز ٹو بی فارمولیٹڈ اینڈ ہیز ٹو بی پاسڈ آن ٹو دا کمرشیل انسٹیٹیوشنز whether they are a commercial institution, financial institution, or any allied body which is associated in one way or the other as far as lending business is concerned. Therefore, prudential regulations are formulated as far as consumers are concerned, and subsequently it has been doled out, it has been circulated in those institutions. یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ تھا جو کنزیومر فائنینسنگ کو ٹارگٹ کیا. اب آپ نے اندازہ کریں بھلا, آپ سڑک پہ آپ جا رہے ہیں, کبھی آپ نے اتنی نئی نئی گاڑیاں دیکھی تھیں؟ نہیں دیکھی ہوں گی. اب آپ ذرا ایک طرف کھڑے ہو جائیے, آپ کو بہت مشکل سے راستہ ملے گا نکل کے جانے کا. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ جو کنزیومر فائنینسنگ ہوئی یا آٹو فائنینسنگ ہوئی, اس کے بغیر اتنی گاڑیاں نہیں تھیں. سب سے بڑی چیز کیا ہوئی
کہ کنزیومر فائنانسنگ جس وقت ہوئی، جس وقت کنزیومر فائنانسنگ کہی گئی، اس وقت سب سے زیادہ آٹو فائنانس میں دے دیا گیا. اور گاڑیاں آپ دیکھیں، آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی پرانی گاڑی نظر آئے گی. یہ کیا ہے؟ یہ گورننس ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، جو مختلف بینکوں کے ساتھ اس نے مل کر انہیں ڈائریکٹ کر کے اس کو فروغ دیا تاکہ لیونگ سٹینڈرڈز لوگوں کے بہتر ہو جائیں. اور اگر وہ ری پیمنٹ بجائے ادھر ادھر کرنے کے، وہ ڈائریکٹلی اگر جب کسی سے پیسے لیں، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، تو اس کے حساب سے اس کو واپس بھی کر دیں. لہٰذا یہ کنزیومر فائنینسنگ انٹروڈیوس کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ لاٹ آف دا پیپل ہیو امپرووڈ. نیچرلی they have increased their mobility as far as their transport is concerned. They have improved their living standards as far as their lifestyle is concerned. They now can send their children abroad even if they have the resources which were not amply available for them, but in the due course. So they can just refer to any bank and can ask for the loan simply and can get their work done. So this is all on account of the State Bank of Pakistan's facilitating the commercial institutions, likewise facilitating that consumer in procurement of their loan through the enunciation of the prudential regulations. So یہ prudential regulations کا role, whether it is the corporate, whether it is the SMEs, whether it is the consumer financing, it is great, and of course it is having a large turnover and a large scale betterment of the people in particular. ہم دیکھتے ہیں کہ prudential regulations کا basic purpose کیا تھا. Prudential regulations have been issued by the State Bank of Pakistan to put in place a prudent regulatory framework for ensuring safety and soundness of the financial system, besides protecting the interest of users of financial services. This was considered to be of primary obligation, کیونکہ یہ پروڈینشیل ریگولیشنز جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ اس وجہ سے ضروری ہیں in order to put in place the regulatory framework, in order to put in the maximum of finance at stake, and it has to be regulated. The safety of the finance has to be ensured, and the soundness of the financial system is also a main cause of the prudential regulations. یہ prudential regulations جب تک ووگ میں رہیں گے، اس وقت تک ہمیں قطعاً امید نہیں ہوگی کہ ہم کہیں سے ڈیویشن کر سکیں. یہ prudential regulations، جیسا میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں آپ سے اور تمام جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ڈیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں پتہ چلتا رہے گا، ہمیں اندازہ ہوتا رہے گا کہ پروڈینشیل ریگولیشنز جو ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے. ان کا رول بہت اہم ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں اس طرح سے پیش آتی ہے کہ جب ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی تو ہم اپنی منمانی کر لیتے تھے. جب ہمیں گائیڈ لائن کوئی نہیں تھی تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جب ہمارے پاس گائیڈ لائن ہوئی تو ہم نے یہ محسوس کیا، ہم نے یہ سوچا کہ اس طرح سے ہم آگے چل سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جو ڈپارٹمنٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انسٹیٹیوٹ کیے، ان ہر ڈپارٹمنٹ کی کوئی نہ کوئی اس کی اہمیت ہے، اس کی افادیت ہے، اور جب تک یہ افادیت اس کی ہوتی رہے گی اس وقت تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول ہر طرح سے مفید ثابت ہوگا. یہی نہیں، یہ صرف کمرشل بینکس کے لیے آن پرپز نہیں ہے، بلکہ یہ کمرشل انسٹیٹیوشنز کے بہتری میں ہے، یہ تمام اداروں کی بہتری میں ہے. اور یہ صرف کمرشل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ جو بورور ہے، جو کلائنٹیل ایٹ لارج ہے، ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ تو ہو گیا پروڈینشیل ریگولیشنز کے حوالے سے. اب کیا آپ سمجھتے ہیں ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہی آگے ہر چیز امپلیمنٹ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا رول. ڈویژنس آف HRM ڈپارٹمنٹ. نمبر 1,
کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس ڈویژن. اب کمپنسیشن اور بینیفٹس ڈویژن, آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت آپ کہیں کام کر رہے ہیں, آپ کو اس کی اجرت مل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا, کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, انسانی زندگی ہے, اس میں اتار چڑھاؤ تو ہوتے رہتے ہیں, نشیب و فراز بھی ہوتے رہتے ہیں, تو آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جیسے اسٹریم لائن انداز میں ایک دن سے کام کرنا شروع کیا, بھئی بیماری بھی آ سکتی ہے, کسی طرح سے کوئی ناگہانی آفتیں بھی آ جاتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھا گیا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے adequate compensation for the employees who are working for the State Bank of Pakistan as well as financial institutions وہ ترتیب دیے اور اس کو فالو کرنے کی ہدایات دی, تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی ملازم پر کوئی برا وقت آئے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریگولیشن وہاں پہ موجود ہو اور اس کے حساب سے اس کے کمپنسیشن کا خیال کیا جا سکے. مزید ہم دیکھتے ہیں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے امپلائی ریلیشنز ڈویژن, ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹمز ڈویژن, پرفارمنس مینجمنٹ ڈویژن, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن اینڈ ریکروٹمنٹ ڈویژن. یہ سارے جو ڈویژن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے ذمے لیے, اسے محسوس کیا, اسے دیکھا, اسے سمجھا کہ یہ ضرورت ہے انسان کی. جب کوئی کام آپ کروانے چلتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اس کو پرماننٹ امپلائمنٹ دیا, یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے, یہ ضروری ہوتا ہے. جب آپ اس کو امپلائمنٹ دیتے ہیں تو آپ اس کا ویلفیئر بھی ساتھ میں انشور کرتے ہیں, ورنہ تو پھر کیا ہوا, کوئی بھی چلا جائے کہیں بھی اور کچھ بھی کام کرنے لگے, اگر اس کو کوئی سیکیورٹی ہی نہیں ملے گی, اگر اس کا کوئی کمپنسیشن کا کوئی پیکج ہوگا ہی نہیں, تو پھر اسے فائدہ کیا ہے ایسی جگہ کام کرنے کا, اور کیا ضرورت ہے صبح وہ 9 بجے سے جائے اور شام کو 5 بجے تک بیٹھا رہے اور کام کرتا رہے. اس کے بعد 5 بجے کے بعد بھی بہت سا کام ہے, اگر اس کا ختم نہ ہو تو وہ پھر بھی کرتا رہے. لہذا جب ایک شخص سارے وقت اپنا کسی ادارے میں لگا دیتا ہے تو کم سے کم اس ادارے کا بھی تو رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. پھر اس میں کانسیپٹ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اور پازیٹیو ورک انوائرمنٹ ویئر ٹیلنٹ ول فلرش, اس کا بھی رول ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایڈیکویٹ پروویژن نہیں کریں گے اس ادارے میں انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا, تو بتائیے آپ میکسیمم ایفیشنسی یا ایفیکیسی کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو ایک میکسیمم آؤٹ پٹ چاہیے, آپٹیمم لیول آف آؤٹ پٹ چاہیے, وہ آپ کو ملے گا نہیں جب تک آپ اسے کنجینیل انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے. آپ یہ خود دیکھیے, آپ پڑھنے چلے ہیں, آپ کو پرووائڈ نہ کیا جائے, نہ آپ کے پاس کتابیں ہوں, نہ آپ کے پاس میز کرسی ہو, نہ آپ کے پاس لکھنے کا کوئی طریقہ ہو, نہ کوئی نوٹ بک ہو, کچھ بھی نہ ہو, اور آپ سے کہہ دیا جائے پڑھنا شروع کر دیں, آپ کے لیے کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل اسی طرح سے وہی ملازم جب جاتا ہے, کام کرتا ہے, اور اس کا ایڈیکویٹ انوائرمنٹ اگر اس کو پرووائڈ نہیں کیا جائے تو کیا ہے, وہ تو میکسیمم آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا. وہ تو جائے گا, اپنا وقت گزارے گا صبح سے شام تک, اور گھر شام کو واپس چلا آئے گا. جب اسے یہ بھی احساس ہو گیا کہ جب اگر وہ بیمار پڑے گا تو اس کا کوئی خیال نہیں کرے گا. لہٰذا یہ ساری چیزیں اکٹھا مل کر ہمیں بتاتی ہیں کہ جب تک کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اور پازیٹیو ورک انوائرمنٹ اگر وہاں نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ میکسیمم آؤٹ پٹ یا آپٹیمم لیول کا آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے. لہٰذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تھرو دی HRM ڈپارٹمنٹ, دیٹ از دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ, یہ پرفارمنس مینجمنٹ کا بھی کانسیپٹ رکھا ہے, ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم بھی رکھا ہے, پھر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن بھی اس نے قائم کیا ہے, اور اسی حوالے سے ریکروٹمنٹ ڈویژن بھی ہے. اب یہ ضروری ہوتا ہے دیکھا جائے کہ اگر کوئی جگہ ہے, اس کو کام کروانا ہے, پورا کرنا ہے, تو اس کے لیے کرائٹیریا بھی ہوگا, اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد یہ انشور کرتا ہے کہ وہ کرائٹیریا فلفل ہو. یہ سارا کام جو ہے یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. اب ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے, اپنا رول پلے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انشور کرتا ہے کہ کوالٹی آؤٹ پٹ ہو.
اب جب یہ کوالٹی آؤٹ پٹ انشور ہو جاتی ہے تو وہ آگے اسی سے بڑھتا ہے. آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان شاید ہی کوئی ایسپیکٹ ہے جو اس کا ہو یا ان اداروں کا ہو جس سے وہ ڈیل کرتا ہے, چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو, چاہے وہ کسی طرح سے بوروئنگ کا حصہ ہو, چاہے وہ لینڈنگ ہو, کچھ بھی ہو, سرویلنس ہو, آپس میں کوئی مانیٹرنگ کا ہو, کنٹری کے اکنامک پالیسیز کا ہو, فسکل پالیسیز کا ہو, اسٹیٹ بینک کا خود یہ مانیٹری پالیسی ہو, ماپنگ آف آپریشنس ہوں, اس غرض کے تمام جو پالیسیز اکنامک سینیریو سے ریلیٹڈ چل رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں پوری طرح انوالوڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اور بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن سسٹمز اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ. یہ کیا فنکشنز سر انجام دیتا ہے؟ ISTD with its capabilities, methodologies and experience aims at technological advancement in State Bank of Pakistan, focusing on solutions that intend to reduce operating costs, improve end-user performance, and meet overall business goals. Success and competitiveness in today's marketplace requires extra effort centered upon ISTD's value to provide high-quality solutions and services, effective communication, and smooth 24/7 operations. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان انشور کرتا ہے ہر چیز میں دیر ہیز ٹو بی اے گروتھ کوالٹیٹیولی ایز ویل ایز کوانٹیٹیولی. جب تک یہ گروتھ نہیں ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں بیسک انفارمیشن اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان انیبل نہ کرے پرووائڈ کرنے کے لیے تو کیا ہر چیز بڑی ایفیشینٹ ہو جاتی ہے؟ کہیں نہ کہیں سیٹ بیک ہوگا اس کمرشل انسٹیٹیوشن میں, کہیں نہ کہیں سیٹ بیک ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے فنکشنز میں. لہٰذا کوالٹی آؤٹ پٹ انشور کرنے کے لیے اور مزید اس کے کہ مارکیٹ کے اندر کمپیٹیٹیونیس انشور کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا سسٹم جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے یہاں مرتب کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی جگہ ایسے پھنس گئے جس کا کوئی حل آپ کو نہیں مل رہا, اور جب حل نہ ملے تو اس کا سلیوشن جو ہے کوالٹی لیول کا آپ کو کیسے ملے گا. تو یہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹیکنالوجی بیسڈ سلیوشنز ترتیب دیے ہوئے ہیں مسئلے کا. ہر مسئلے کا حل ٹیکنالوجیکلی اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ بہتری ہو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے لیے اور ساتھ میں ان اداروں کے لیے جو اسٹیٹ بینک سے منسلک ہیں یا وابستہ ہیں, اور اسی حساب سے ٹیکنالوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کمیونیکیشن کی فیسلٹیز بھی ہیں, تاکہ اگر ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے سلیوشن کو ترتیب دے لیا, اب دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو سلیوشن آپ نے بنایا وہ کمیونیکیٹ بھی ہوا یا نہیں. اب اس کمیونیکیشن کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں جس کی وجہ سے وہ کمیونیکیشن آسان ہو اور وہاں تک پہنچایا جا سکے جہاں ضرورت ہو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے in order to render smooth operations of all the activities, whether it pertains to the State Bank of Pakistan or it pertains to the associated financial institutions, it is to be communicated in good earnest. State Bank of Pakistan's every solution, whether it is technology based or not, is to be transferred for smooth implementation of the operations. So this is one of the major roles, major departments کے ذریعے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رکھا تاکہ کمپلیٹ اینڈ اسموتھ ٹرانسفر آف آپریشنس کے لیے آسانی پیدا ہو سکے اور وہ انرجی لیول وہ سلیوشن کے حساب سے کرائٹیریا وہ پاس آن کیا جا سکے تاکہ کسی طرح کے آپریشنس میں کوئی کمی نہ محسوس ہو. فنکشنز آف دی آڈٹ ڈپارٹمنٹ. State Bank of Pakistan has formulated and instituted an audit department for the control and monitoring of the bank's functions. The prime objective of the audit department is to examine and evaluate whether the State Bank of Pakistan's framework of risk management, control and governance processes is adequate and functioning properly.
In addition, the objectives of Audit Department include advising and recommending senior management for improvements in internal control and risk management systems. Audit Department is performing two types of functions, that is financial and operational audit and IT audit. Currently, Audit has 3 dedicated teams for financial and operational audit and 1 team for IT audit. In addition to this, the department has 1 compliance cell and 1 services cell. As far as the audit department is concerned, is an important segment, like other department as well. کیونکہ یہ روپے پیسے کی جہاں بات ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. ایک میں ریلیشن شپ آپ سے اور بھی ذکر کرتا ہوں. ریلیشن شپ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہوگا آڈٹ، ظاہر ہے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں، آڈٹ، آڈیٹر اور آڈیٹوریم. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان تینوں الفاظ کا ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے؟ آڈٹ تو سمجھ میں آ گیا کہ حساب کتاب، جو کسی زمانے میں کہیں بھی ہو سکتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ رومنس کے زمانے میں جو مارکیٹ پلیس ہوتی تھی اس میں زور زور سے چیخ کر وہ ٹرانزیکشنز کرتے تھے، بھاؤ بتاتے تھے، اس کی قیمتیں بتاتے تھے. لوگ جو وہاں پہ موجود ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اگر انہیں چیزیں چاہیے ہوتی تھیں، لینا ہوتا تھا تو لے لیتے تھے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب شام کو ٹرانزیکشن ختم ہو جاتا تھا تو ایک صاحب وہاں پہ ہوتے تھے جو وہاں دیکھتے تھے کہ سارا دن ٹرانزیکشن کیا ہوا، کتنے ڈیبٹ ہو گئے، کتنا مال گیا اور اس کے عوض میں کتنے پیسے آئے. تو جو صاحب حساب کتاب رکھتے تھے وہ تو آڈیٹر کہلائے، ٹھیک ہے نا. اور جو جگہ جہاں یہ حساب کتاب ہو رہا ہوتا تھا اس کو انہوں نے نام دیا آڈیٹوریم. لہٰذا کیا ریلیشن شپ بنا آڈٹ، آڈیٹر اور آڈیٹوریم کا؟ آڈٹ ہوا حساب کتاب، اس کے بعد حساب کتاب کرنے والا کون ہوا؟ آڈیٹر. اس کے بعد جس جگہ کیا گیا وہ ہو گیا آڈیٹوریم. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ملا کر آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ یہ چلیں آڈیٹوریم میں چل گئے، وہ جگہ میٹنگ پلیس ہوتی تھی اس زمانے میں جہاں پہ حساب کتاب ہو جاتا تھا. لہٰذا یہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. ٹرانزیکشنز تو ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹرانزیکشنز کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ٹرانزیکشن پورا کرنا یا کس طرح سے اس میں کمی کرنا، یہ اسٹیٹ بینک نے اسے بھی ریگولیٹ کیا ہے اور مانیٹر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں کہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور سارے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، یہ اکثر جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں باہر ٹرانزیکشنز بھی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آف سائٹ سپرویژن اور انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی کوئی رول پلے کرتا ہے. اور یہ آف سائٹ سپرویژن اور انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے کیا؟ OSED is one of the newly created departments emerging in the wake of reorganization of former banking supervision department under recent SBP restructuring. OSED is responsible for off-site supervision of the financial institutions coming under regulatory purview of the State Bank of Pakistan. The department also ensures effective enforcement of regulatory and supervisory policies, monitors risk profiles, evaluates operating performance of individual banks, DFIs, and takes necessary enforcement actions against institutions for their non-compliance with laws of the land and regulations put in place by the SBP, as identified by the inspection teams of BID during their on-site examination and/or by the supervisors of this department based on submitted returns, interaction with financial institutions, and market information. Currently, over 50 financial institutions are supervised by the State Bank of Pakistan. These include banks, development finance institutions, and microfinance banks and institutions. This is also known as the Off-Site Supervision Department of the State Bank of Pakistan. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جو ہر لیول پر مانیٹرنگ کرتا ہے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، چاہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہو، چاہے وہ انڈسٹری سے وابستہ ہو، چاہے وہ کنزیومر سے وابستہ ہو، کسی سے بھی، چاہے وہ لارجر پرسپیکٹو ہو، چاہے وہ براڈر پرسپیکٹو ہو، چاہے نیرو ڈاؤن کر کے انڈیویجول لیول پر ہو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہر شعبے سے منسلک جو بھی ٹرانزیکشن، جو بھی کوالٹیز ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے ریگولیشنز بنائے
تاکہ وہ ٹرانزیکشنز مانیٹر کیے جا سکیں اور ان کا سپرویژن افیکٹولی کیا جا سکے. جب تک یہ سپرویژن اور مانیٹرنگ کا رول چلتا رہے گا, چیک اور بیلنس کا حساب کتاب چلتا رہے گا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان از دیئر ٹو میک این ایفیشینٹ سپرویژن, اینڈ دس ایفیشینٹ سپرویژن ول ایور بی کنٹینیوئنگ. سو دس ہم نے دیکھا, ہم نے محسوس کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس قدر ہماری زندگیوں میں انوالوڈ ہے, اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب تک رہے گا اس وقت تک بہت اسپیڈلی سارے ٹرانزیکشنز اور سارا ہمارا پروسیس چلتا رہے گا. آپ نے دیکھا اور اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. میرا خیال ہے اب ہمیں یہ بہت ہو گیا, اسٹیٹ بینک کے ڈپارٹمنٹس ہم نے ایک ایک کر لیے. اب ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈپارٹمنٹ سے اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں آگے چلیں گے. لہذا اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.